وضو کرنے کا صحیح طریقہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا بہترین عمل بتایا وضو۔ یہ وضو جو ہے یہ ہمارے پاکی کا بھی ذریعہ ہے، اور وضو جو ہے آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر کہا ہے کہ میں اپنی امت کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا۔ اس لیے وضو اہتمام سے کرنا چاہیے، جتنا وضو اچھا ہوگا اتنی ہی نماز اچھی ہوگی۔ تو اس لیے وضو اچھا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز وضو کے اندر یہ ہے کہ 4 فرض ہے وضو کے اندر۔ پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا، یہ 4 فرض ہے۔ اتنا بھی وضو کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، لیکن ہم ترتیب سے وضو کر کے آپ کو دکھائیں گے پریکٹیکل، تاکہ آپ 1-2 مرتبہ ایسا ریپیٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ وضو کرنا آ جائے گا، اور آسانی سے آپ مسنون طریقے پر وضو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وضو میں نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ اللہ میں پاک ہونے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں۔ اور وضو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سیم ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے پاک ہونے کی نیت۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھ لیے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمیں کام کرنا ہے، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ آپ دیکھیں، 1 مرتبہ ہو گیا، ہٹا لیں آپ۔ دوسری مرتبہ ہو گیا، ہٹا لیں آپ۔ تیسری مرتبہ ہونے کے بعد جیسے وضو میں پانی کم خرچ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے جیسے کام ہو گیا ویسے نل بند بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کام کرنا ہے کہ مسواک کریں۔ مسواک کرنا سنت ہے، تو یہ مسواک ہے۔ مسواک دھونا ہے، اور مسواک دھونے کے بعد مسواک جو ہے پکڑنے کا سنت طریقہ یہ ہے، ایسے 3 انگلیاں اوپر رہے گی، 2 انگلیاں سے نیچے رہے گی۔ مسواک ایسے پکڑیں گے اور ایسے پہلے رائٹ سائڈ کے دانتوں پہ مسواک کریں گے، اس کے بعد مسواک کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ کے دانتوں پہ مسواک کریں گے۔ بعد ہر مرتبہ مسواک دھونا ہے، 3 مرتبہ مسواک کرنا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد بیچ کے دانتوں میں مسواک ہر مرتبہ دھونا ہے، دھو کے رکھنا ہے اس کو۔ بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ جیسے سیدھے ہاتھ میں پانی لیں ایسے، اور ناک صاف کرنا ہے ہاتھ سے، 3 مرتبہ ایسے کریں۔ اور بائیں ہاتھ کی یعنی شارٹ فنگر سے، چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے ایسے۔ ایسے اگر ناک صاف ہے، ناک صاف کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کا جو حصہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھوئیں گے۔ تو پورا چہرہ دھونے کے لیے کیا کریں گے کہ ایسے چلوں میں پانی لیں گے دونوں ہاتھوں سے، اور آہستہ سے یہ ہاتھ پورے چہرے پر پھیریں گے۔ تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، 3 سے زائد مرتبہ دھونا یہ جو ہے یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 3 مرتبہ میں پورا چہرہ کور ہو جاتا ہے۔ اب یہ پورا چہرہ کور ہو گیا، اب یہاں کا جو حصہ ہے کبھی کبھی سوکھا رہ جاتا ہے، اس کو ایسے کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کا خلال کرنے کے لیے ایسے چلوں میں پانی لینا ہے، پانی لے کر ایسے ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگلیوں کو اندر سے لے کر ایسا خلال کرنا ہے،
یہ خلال کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد، داڑھی کا خلال کرنے کے بعد، اب اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے ہاتھ دھونا ہے۔ سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ، بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو چلو میں ایسا پانی لے کے ایسے یہاں سے ڈالنا ہے، کوہنیوں سمیت پورا ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ ہاتھ دھونے کی ابتدا یہاں سے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا دھوتے ہیں ہاتھ، ایسا دھوتے ہیں، ایسا دھونا غلط ہے۔ یہاں سے ابتدا کر کے یہاں تک پانی لے کے جانا ہے اور کوہنی کے حصے کو کور کرنے کے لیے ایسے اچھا ملنا۔ وضو کے ہر عضو کو اچھی طریقے سے ملنا بھی مسنون ہے۔ دیکھیے لیفٹ ہینڈ ہم ایسا دھوئیں گے، تین مرتبہ بایاں ہاتھ بھی دھونا ہے۔ اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ایسے لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ پہ رکھ کے ایسے خلال کریں گے، رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ پہ رکھ کے ایسے خلال کریں گے۔ یہ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے لیے آپ کو ایسے ہاتھ رکھیں پورا، یعنی یہ 3 انگلیوں کو ملا لیں، ملا کر ایسے قریب کریں اور ٹوپی اتاریں۔ اوڑھنی اسکارف ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا، اور ایسے رکھ کر پورا سر کور ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ایسے رکھیں گے، ایسے رکھ کے یہاں سے یعنی ابتدا کریں گے اور یہاں تک ایسا پھیر دیں گے تو پورا سر کور ہو جائے گا۔ اس میں چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب یہ ہر آدمی کا ہاتھ اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ پورے سر کو کور کرتا ہے۔ تو آپ پھر سے دیکھیں، اس کو ریپیٹ دیکھیں ایک مرتبہ، یہ ایسے پورا سر کور ہو رہا ہے۔ ان 2 انگلیوں سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ یہ جو ہے شہادت کی جو انگلی ہے اور یہ انگلی ہے، اس کو کان کے بیچ کے سوراخ میں رکھتے ہیں آپ، سوراخ میں رکھ کے ایسے پھرائیں اس کو، اور یہ انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کے حصے میں مسح کریں۔ یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو بیک سائڈ ہے، یہ جو ہے اس سے گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو سر کا مسح، کانوں کا مسح، گردن کا مسح یہ کرنا سنت ہے۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، گلے کا مسح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اچھا وضو کے درمیان میں بھی دعا پڑھتے رہنا ہے۔ وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، جب بیچ میں موقع ملتے رہے تو وہ دعا پڑھنا ہے۔ جیسے آپ چہرہ دھو کے فارغ ہو گئے، وہ دعا پڑھ لیے، ہاتھ دھو کے فارغ ہوئے، وہ دعا پڑھ لیے، یعنی وضو کے درمیان وہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں پیر دھونا ہے۔ دونوں پیر کیسے دھوئیں گے؟ تو پورا ٹخنوں سمیت، یہ ٹخنے کا حصہ ہے، دیکھیے اب یہ ابری ہوئی ہڈی کو ٹخنا کہتے ہیں۔ یہ پورا پیر جو ہے دھونا یہ فرض ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اب نل پہ اگر دھوئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ دھو کے تھوڑا سا ہٹا لیں، پھر نل کھولیں، پھر ایسا رکھیں 3 مرتبہ، تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پیر کی انگلیوں کا خلال جو ہے لیفٹ ہینڈ کی شارٹ فنگر سے کرنا ہے، اور اس کی ابتدا یہاں سے کرنا ہے، یہ چھوٹی انگلی سے۔ اس کے بعد لیفٹ لیگ دھوئیں گے۔ لیفٹ لیگ دھونے کے لیے آپ پہلے اچھا سا رگڑ لیں اس کو، اور ٹخنے کی ہڈی جو ہے اس کو بھی رگڑ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ لیفٹ لیگ کی جو انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ دھونا ہے پیر کو، اور خلال کرنے کے لیے یہاں سے ابتدا کریں، اس کو ادھر سے رائٹ لیگ میں
رائٹ سے شروع کرے تھے، یہاں پر بھی رائٹ سے شروع کر کے لیفٹ پہ ختم کریں۔ اب یہ پورا مکمل ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ وضو اہتمام سے، سکون سے، اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، جلد بازی وضو کے اندر پسندیدہ نہیں۔ اور اگر آپ ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں جہاں پر پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوں، مسجد میں وضو کر رہے ہیں، یہاں پر پیچھے لائن ہے، تو آپ تھوڑا سا فرض وضو بھی کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کی ہے، کبھی نہیں بھی کی ہے، تو اگر آسمان کی طرف انگلی کر کے دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو بغیر انگلی اٹھائے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ تو وضو سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہم نے سیکھی ہے، آخر کی دعا یہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد جو ہے یعنی وضو مکمل ہوگا، اور وضو کے اندر اتنی ہی چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ ایک مرتبہ یہ دیکھتے ہوئے آپ وضو بنائیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، تو وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔